پیارے عزیزان گرامین، جب آپ لوگوں کے گھر کے اندر پائی پائی کی محتاجی آ جائے، گھر میں خرچ کرنے کے لیے ایک روپیہ بھی نہ بچے، اس وقت میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 26۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اس آیت کو پڑھ لے۔ قرآن کریم کی یہ آیت آپ کے گھر سے بے برکتی اور نحوست کو اس طرح سے ختم کر دے گی جیسے صابن کپڑے سے میل کو باہر نکال دیتا ہے۔ جو لوگ غریب ہیں، جن کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی ہے، جن کے کام بنتے نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ آیت کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے، وہ دعا ہے جس کو پڑھ کر کوئی بھی انسان اپنا مقدر، اپنی تقدیر سنوار سکتا ہے۔ اس آیت کو اگر آپ لوگ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو 5 زبردست قسم کے فائدے آپ لوگوں کو اسی وقت میں ملتے ہیں۔ اس آیت کا خاص وظیفہ اور وہ کون سے 5 فائدے ہیں اسی ویڈیو کے اندر بتائے جائیں گے۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ پیاری عزیزان گرامین، اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے 5 فائدے سنیے۔ اگر آپ لوگ رزق سے تنگ ہو گئے ہیں، تنگ ہونے کا مطلب پیسے کی کمی آ گئی ہے آپ کی جیب میں اور آپ کے گھر میں، اس آیت کا وظیفہ جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کریں گے، کچھ ہی دن میں انشاءاللہ آپ کی جیب میں پیسہ رکنے لگے گا اور کہیں نہ کہیں سے آپ کو اپنے گھر میں بھی برکتیں نظر آئیں گی۔ دوسرا فائدہ، اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، یعنی کہ جو آپ لوگ کام کرتے ہیں اس میں برکت نہیں ہے، وہ چلتے چلتے بند ہو گیا ہے یا اس میں کمی آ گئی ہے، ٹھیک سے چلتا نہیں ہے، طرح طرح کی مشکلیں آپ کے کام میں آتی رہتی ہیں، انشاءاللہ اس آیت کا وظیفہ پڑھنے سے کاروبار تیزی سے چلنے لگے گا اور کام کے اندر، آپ کے کاروبار کے اندر کوئی مشکل نہیں آئے گی، بلکہ اس میں ایسی ترقی آئے گی جو لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ تیسرا فائدہ، اس آیت کے پڑھنے سے بند کاروبار پھر سے جاری ہو جاتا ہے اور اس قدر جاری ہوتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ میں جاری ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں۔ چوتھا فائدہ، ایسی جگہ جہاں سے برکت ختم ہو گئی ہو، چاہے وہ کاروبار کی جگہ ہو، دکان ہو یا آپ کا گھر ہو، جہاں سے بھی برکت ختم ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہو، اس جگہ بیٹھ کر اس آیت کا وظیفہ کچھ دن پڑھیں گے، انشاءاللہ وہاں سے بے برکتی کے داغ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اور پھر اس جگہ بے شمار برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ پانچواں فائدہ، آپ لوگ کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں اور اسے تیزی سے چلانا چاہتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے نوجوان حضرات ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میں فلاں کام شروع کرنے والا ہوں تو اس کا استخارہ کروں یا کیسے کر کے میں یہ پتہ کروں کہ وہ کام کامیاب ہوگا یا نہیں، وہ کام ترقی پائے گا یا نہیں۔ تو میرے پیارے عزیزان گرامین، یہ سوچنا، یہ یقین رکھنا کہ اس کام میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ غلط ہے۔ آپ لوگ اللہ پاک پر پورا یقین رکھیے اور اس کام کو شروع کیجئے، بسم اللہ شریف پڑھیے اور آپ لوگ اس آیت کو پڑھ کر کام کو شروع کر دیجئے، پھر آپ لوگ سب کچھ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے، آپ خود دیکھیں گے کہ وہ کام ترقی یافتہ ہو جائے گا، وہ کام خود بخود بنتا چلا جائے گا، اس کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، وہ کام بہت عروج پر جائے گا، یعنی کہ بہت اوپر تک جائے گا، جس کی بدولت انشاءاللہ آپ کے مالی حالات بھی سدھریں گے۔ آئیے دوستو، اب آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے، جو قرآن مجید کی پارہ نمبر 21 میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 ہے، اب آپ لوگ اس کو پڑھنے کا طریقہ سمجھیے۔ یہ آیت آپ لوگوں کو قرآن کریم کی ہے، اسی لیے پاک صاف حالت میں اور باوضو حالت میں ہی پڑھنا ہوگی۔ پڑھنے کا وقت آپ لوگ اپنے حساب سے رکھ لیں، جس وقت چاہیں اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 26 سورہ لقمان کی، اس کو اپنی اسکرین پر بھی دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ ایک مرتبہ اور دیکھیے، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ اس کو آپ لوگوں کو 141 یعنی کہ 141 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دھیان سے سن لیں، 141 مرتبہ، اس سے کم نہ رہے، زیادہ چاہیں کتنا بھی ہو جائے۔ شروع اور آخر میں 3 بار درود پاک بھی ضرور پڑھ لیا کیجئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ دن اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور پڑھ کر دیکھیے۔
کیے، یقیناً آپ کے جیب کے اندر پیسہ آ جائے گا، یقیناً آپ کے گھر کے اندر بھی رزق آ جائے گا، یقیناً آپ کے کام بھی بنیں گے، آپ کا کاروبار بھی ترقی پائے گا۔ اس آیت کا وظیفہ اگر کوئی انسان پڑھتا ہے، وہ دنیا کا چاہے ایک کام کرے یا 10 کام کرے، اس کو ہر کام میں اور سارے کاموں میں کامیابی ہی ملتی ہے، ناکامیابی اس کے آس پاس بھی نہیں آتی ہے، بے برکتی اس کے آس پاس بھی نہیں آتی ہے۔ پیارے عزیزان گرامین، یہ طاقت ہے اللہ رب العزت کے کلام الہی کی، یہ طاقت ہے قرآن مجید کی جو انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔